مقبول و معروف ہے، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی مہمان ہمارے گھر تشریف لائیں ہم ان کا اس میں جلا کر استقبال کرتے ہیں تاکہ وہ نظر بد سے دور رہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ جناب شری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جی کے لیے، ان کی بے لوث خدمات کے لیے، اور خاص طور پر جو انہوں نے جموں کشمیر کی عوام خاص طور پر پہاڑی قبیلے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد وقت ہوا چلا ہے پہاڑی ترانے کا۔ میں پیچھے 77-78 میں چلا گیا۔ وہ دن تھے کہ جب آپ کی اور میری کوئی پہچان نہیں تھی، اگرچہ ہم ہندوستان کے ناگرک تھے، اگرچہ ہم جموں کشمیر کے باشندے تھے، لیکن ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، ہمیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے خود اپنا آپ پیش کیا، لیکن ہم جس دروازے پہ گئے ہمارے لیے دروازہ بند پایا۔ ہمارے اپنے بھائیوں نے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، جموں سے، کشمیر سے، سرحد سے، انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ اے بدبخت لوگو، تم اپنی پہچان کھو گئے ہو، جاؤ اپنی پہچان تلاش کرو۔ تو آج آپ کے ان بزرگوں کی، جن میں سے بہت سے اب قبرستانوں میں ہیں، ان کی محنت رنگ لائی، اور آج ہندوستان کے کونے کونے سے جہاں بھی کوئی حکومت کام کرتی ہے، جہاں بھی کوئی سیاستدان سیاست کرتا ہے، چاہے وہ پاور میں ہو، پاور سے باہر ہو، سطح میں ہو یا سطح سے باہر ہو، کشمیر میں ہو، جموں میں ہو یا دلی میں ہو، آج جب وہ جموں کشمیر کا نام لیتا ہے تو آج اس کی زبان پہ پہاڑی کا لفظ بھی ضرور آتا ہے۔ اس میں بہت محنت آپ لوگوں نے کی، یہ کسی ایک فرد کی محنت نہیں تھی، ایک کمیونٹی کی محنت تھی۔ اس میں ان گمنام ستاروں، ان گمنام تاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو رات کے اندھیرے میں سورج کی عدم موجودگی میں مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور جو کبھی سامنے نہیں ہوتے۔ میرے ساتھی، میرے بھائی اور بہنیں، آپ کو میرا سلام۔ آج کی تقریب کی ذمہ داری جو ہے وہ ظفر مناس اور راجہ اعجاز نے بوجھ اپنے کندھے پہ لیا، اور ایک کامیاب اجتماع آج قائم ہے یہاں پر۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان پہاڑی لیڈروں کا، چاہے وہ جموں سے ہوں یا کشمیر سے ہوں، کہ انہوں نے جموں اور کشمیر کا تفرقہ نہیں ڈالا، جھگڑے نہیں کیے کہ جموں والے زیادہ کھا گئے، کشمیر والے زیادہ کھا گئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جی ٹی شرما صاحب، جنہوں نے بہت کوئی 8 سے 10 سال تک ریسرچ کی ہے یہ پہاڑی اور گجر کا یہ، اور انہوں نے ایک کتاب کا بھی اس پہ تیار کیا تھا کہ یہ روس کا کوئی علاقہ تھا جہاں سے ان پہ ظلم ہوا تو ان دو طبقے بن گئے، کوئی گجر بن گیا، کوئی پہاڑی بن گیا، لیکن ہماری بنیاد جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ اور جب سے کشمیر میں آئے تو یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کون پہاڑی ہے، کون گجر ہے، کون کشمیری ہے، کیونکہ سب کی عزت کی جاتی ہے، سب کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، سب کے فیوچر کو روشن کیا جاتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان پہاڑی لیڈروں کا
اور ان کی ایکٹیویٹیز کا، چاہے وہ جموں میں رہتے ہوں یا کشمیر میں رہتے ہوں، کیونکہ انہوں نے مشترکہ طور پر پہاڑی کاج کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ تو کہیں بھی جاتے تھے تو شرماتے تھے، ہم کہتے ہوئے کہ ہم پہاڑی یا گجر ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جی جی شرما صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سروے جو تھی وہ ان ہائی کورٹ کے جج کی تھی۔ پہلی سروے انہوں نے کوئی 5-8 سال کی، کئی بار مجھ سے انہوں نے مشورہ بھی کیا۔ ایک بار بڑا عجیب حادثہ ہو گیا کہ ایک صاحب میں ان کا نام بھی لینا چاہتا، جب ہوم منسٹر نے بالکل کلیئر کیا، پہلے ہوم منسٹر، آج کے ہوم منسٹر کی بات نہیں کرتا، تو انہوں نے، جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے، انہوں نے کہا جناب اگر آپ ہماری مانگیں نہیں مانیں گے تو ہم تلوار اور بندوق لے کر رکھیں گے۔ یہ کہنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مانگ کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کے بارے میں اتنی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی قانون ہے۔ سب سے بڑی طاقت حلیم ہے اور لائٹ ہونا ہے۔ اگر کوئی بات تلخ بھی ہو تو اس تلخ بات کو برداشت کر کے میٹھا بنا دینا ہے۔ میں آنور لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ پہاڑی لوگ جو ہیں یہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں یا اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام سیاسی لیڈروں کا جنہوں نے اس کاج کی، پہاڑی کاج کی حمایت کی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ، کشمیری بولنے والے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، جب ان کا ہمسایہ جو ہے وہ ایک گائے کے پیچھے دن بھر ہوتا ہے اور وہ خود کی دکان میں یا کارخانے میں یا سرکاری نوکری کرتا ہے کشمیری، تو اس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑی اور گجر اور کشمیر ہم سب ایک ہی دھرتی سے آئے، ایک ہی دھرتی میں ہم نے جانا ہے۔ اپنے دل میں وسعت پیدا کیجیے۔ میں ایک لمبا سا کاغذ ہے 4-5 پیج کا، لیکن یہ وہ ایریاز، جن ایریاز پہ ہمیں توجہ دینی ہے اس کا ذکر کروں گا۔ 2024 سے گورنمنٹ آف انڈیا نے پہاڑی ایتھنک گروپ جموں کشمیر کا اور شیڈول ٹرائب انڈیا کا ان کو ایک ہی درجہ دے دیا۔ پہاڑی بہت دور دراز علاقے میں رہنے والے، سارے لوگ قصبوں میں نہیں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اور جو ہمارا پہاڑی ایڈوائزری بورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ جو رول ان کا ہونا چاہیے وہ رول ادا کرنے کے بجائے آپس میں جھگڑے نہیں، یہ گجر ہے نہیں جی یہ پہاڑی ہے، قدرتی پہاڑی ہے یہ جی کشمیری ہے۔ اب کئی گھروں میں جانتا ہوں اتنے خوف زدہ ہیں پہاڑی کہ وہ گھر میں بھی کشمیری زبان میں بات کرتے ہیں۔ کشمیری زبان اتنی ہی قدر ہمیں کرنی چاہیے جتنی اپنی زبان، اور احساس قدر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ You are not less than any human being on the face of the earth. کسی سے آپ گھٹیا نہیں ہیں۔ تو یہ ایڈوائزری بورڈ جو تھا بنا تھا وہ ڈیفنس ہے، اور اس وقت بھی ٹرائبل افیئرس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی ڈیلنگس رہی ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کی طرف سے ایک روزہ کنونشن تھا جو پہاڑیوں نے رکھا تھا، جس میں رجوری پونچھ سے لے کر کرنا، ٹیٹوال، اوڑی، شوپیاں، اننت ناگ سے پہاڑی لوگ آئے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج فصل کی کٹائی کا موسم ہے،
लोग हॉर्टिकल्चर के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद आई, अगरचे हमने कोई डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल दावत नहीं दी थी, तो एक जनरल ऐलान किया था। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद व मुद्दा था कि जब से पहाड़ी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो बहुत सारी स्कीमें ऐसे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए थे। तो उन्हीं को लेकर हमने कुछ मसाइल से कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में लाए। जैसे उसमें पहाड़ी बोर्ड है, जिसमें कल्चरल एकेडमी का पहाड़ी शोबा है, टूरिज़म डेवलपमेंट की बात है, हमारे बच्चों के जो स्कॉलरशिप हैं उनकी बात है, हमारे हॉस्टल की जो खस्ता हालत है उसका जिक्र था। तो इसी से रिलेटेड, इसी तरह टूरिज़म के हवाले से हमने बात की कि जहाँ ये टूरिज़म हम सिटी की तहत तक तो देखते हैं, लेकिन रूरल टूरिज़म को जो है उसको बूस्ट दिया जाए, रिलीजियस टूरिज़म को बूस्ट दिया जाए, एडवेंचर टूरिज़म को बूस्ट दिया जाए। हमारे रजौरी पुंछ में जो मतलब अभी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करके किया जाए। इसी तरह हमने टनल की बात की, जो मुगल रोड का टनल है उसकी बात की, उस एरिया को डेवलप करने की बात की। हमारे नॉर्थ कश्मीर में जो सीनिक ब्यूटीज़ के एरियाज़ हैं उन्हें डेवलप किया जाए। इन सारे चीज़ों को किया गया और गवर्नर साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि उनकी सरकार इन सारी चीज़ों का नोटिस लेगी और इन पर 100% अमल करेगी। हमारे पहाड़ी तबके को 1 साल हुआ है शेड्यूल ट्राइब का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इंक्लूड किया है, और लेकिन बदकिस्मती से पूरे साल में अभी तक जितनी भी फैसिलिटीज़ शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी हैं उनका कोई भी प्रोग्राम हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड पर। हमारी हताल इम्कान जो भी कोशिश थी गवर्नमेंट को इस तरफ मबजूल करने की, जब उनमें हम काफ़ी नाकाम हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाकाम हुए, तो हमने आज आदरणीय गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहाँ तकलीफ़ दी और उनको कहा, उनकी नोटिस में ये सारी मुश्किलात लाई, जिसमें कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हॉस्टल एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। तो हम बड़े ममनून मशकूर हैं कि गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया और बड़े पेशेंस से हमारी सारे मामलात को सुना और ये यकीन दहानी करके गए कि ये सारे के सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए रखा हुआ है, वो आप तक पहुँचेगा।